أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. جی تبسم، عابدی، بطول چودھری، فرحت دیبا خانوم، جی میمونہ بطول آپ ٹھیک ہیں؟ جی تبسم عابدی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ قصہ، معصومہ میم، نشاط فاطمہ، صدف، حسین عباس کے نام سے کون ہے؟ سیدہ گھبرانی میم، سحر، شیلا کو تسکین زہرا. آپ لوگ ٹھیک ہیں صاحب؟ ہم نے کل مضارع منصوب شروع کیا تھا. مضارع منصوب، ٹھیک ہے. دیکھیے منصوب سواد والا منصوب، ٹھیک ہے. ایک سین والا بھی منصوب ہوتا ہے، وہ منصوب کے معنی ہے نسبت، وہ نسبت سے ہے. یہ سواد نصب سے ہے. منصوب یاد رکھنا، کبھی گڑبڑ کر دے کہیں کسی جگہ زندگی میں، ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے منصوب، ایک ہوتا ہے منصوب، ٹھیک ہے. ہیلو، جی منصوب نسبت سے ہوتا ہے، اور منصوب نسبت سے ہوتا ہے. منصوب نصب سے بنا ہے، ٹھیک ہے. منصوب جسے نصب دیا گیا ہو، منصوب جس کی طرف نسبت دی گئی ہو. جیسے میں مثال کے طور پر کسی انسان کو نسبت دوں ایران کی طرف، تو ہم کہیں گے ایرانی، ہندی، پاکستانی، نیپالی، ٹھیک ہے، افریقی. تو اسے کہتے ہیں اسم منصوب. کیا کہیے؟ اسم ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ اسم منصوب. اسم منصوب سین سے، یعنی وہ اسم جس اگر کسی ذات کی یا کسی چیز کی طرف نسبت دے دی جائے. میں کہوں آہنی، لوہے کی طرف نسبت دے دی. میں کہوں یہ لوہے کی، مثلا اگر ہو تو آہنی، یعنی یہ چیز لوہے کی ہے. آہنی، ٹھیک ہے، پلاسٹیکی، ٹھیک ہے. تو اگر کسی چیز کو کی طرف نسبت دے دی جائے، کسی شخص یا چیز کی یا کسی جگہ کی طرف، تو اسے کہتے ہیں اسم منصوب. لکھنوی، دہلاوی، علاوی، مولا کائنات کی طرف نسبت دی. علاوی، فاطمی، رضوی، نقوی، عابدی، مولوی، یہ سب کیا اسم منصوب سین سے ہیں. یہ کیسے ہیں؟ یہ اسم منصوب. لیکن یہ منصوب جو ہے وہ سواد سے اس کے معنی ہے جسے نصب دیا گیا ہو، جسے بولیے نصب دیا گیا ہو. مضارع منصوب کے بارے میں بات چل رہی ہے، ٹھیک ہے. مضارع منصوب کے بارے میں بات چل رہی ہے، ٹھیک ہے. آئیے ہم پڑھ رہے تھے مضارع، پہلے مرفوع پڑھ چکے تھے ہم. بنانے کا قاعدہ طریقہ کہ مضارع جب مرفوع ہوتا ہے کب ہوتا ہے؟ جب کسی بھی ناصب اور جازم سے خالی ہو. نصب دینے والے یا جزم دینے والے عوامل سے جب خالی ہوگا تو مضارع مرفوع ہوتا ہے. پہلے مضارع مرفوع ہوتا ہے. مرفوع ہوتا ہے مطلب 5 جگہ پر علامت رفع ضمہ ہوتی ہے، 7 جگہ پر ضمے کے بدلے کوئی نہیں بولے گا، کوئی نہیں بولے گا. کمال ہے، کیوں اتنی خاموشی ہے بھائی؟ بتا کیوں نہیں رہے آپ لوگ؟ کوئی میں نئی بات بول رہا ہوں، وہی جو سے بولتا آ رہا ہوں وہی بول رہا ہوں، پھر بھی کوئی نہیں بول رہا. مضارع مرفوع کب ہوتا ہے؟ جب کسی بھی نصب دینے والے یا جزم دینے والے عامل سے مضارع مرفوع ہوتا ہے. مرفوع ہوتا ہے تو علامت رفع کیا ہوتی ہے؟ رفع کی علامت کیا ہوتی ہے؟ کا ضمہ ہوگی یا نون؟ ضمہ میں ہوتی ہے. پہلا، چوتھا، 7واں، 13واں، 14واں. ضمہ ہوتا ہے ینصرو، تنصرو، تنصرو، انصرو، ننصرو. اور 7 جگہ پر ضمے کے بدلے نون آتا ہے. ینصرانی، تنصرانی، 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 ینصرونا، تنصرونا، تنصرینا. 7 جگہ پر نون اعرابی آتا ہے اور 2 سیغے مبنی ہوتے ہیں. ہو گئے 14 سیغے. اب جب مرفوع یاد کیا، مضارع مرفوع یاد کیا، کہاں رکھے
ٹھیک ہے. اب اس کی ہم گردان لکھ لیتے ہیں ایک دفعہ. دیکھیے ایک دفعہ جب ہمیں مضارع مرفوع کی گردان ینصرو ينصران ينصرون ینصرونا. دیکھ لیجیے گا جو میں نے بتایا ہے 5 جگہ پہ ضمہ ہوگا 5-7 جگہ پہ نون اعرابی. ینصرو ینصرانے ینصرونا ينصرون تنصرو ينصران ينصرون ینصرنا تنصرو بولیے تنصران تنصران تنصرون تنصرونا تنصرين تنصران تنصرن تنصرو تنصرونا تنصرینا انصرو ننصرو انصرو ننصرو. اب آپ کو دکھ رہا ہوگا کیا دکھ رہا ہے کہ علامت لا 5 جگہ کہاں؟ ایک پہلے میں، چوتھے میں، ایک ساتویں میں، 13ویں میں اور 14ویں. علامت لا آپ کو ضمہ دکھ رہی ہے نہیں؟ علامت لا دکھ رہی ہے. دکھ رہی ہے نہیں؟ یہاں دیکھیے ایک پہلا صیغہ کون سا ہے؟ واحد مذکر غائب. چوتھا واحد مؤنث غائب. واحد مؤنث غائب ساتواں واحد مذکر غائب. واحد مذکر واحد غائب متکلم. چوتھا واحد جمع متکلم متکلم. جمع متکلم. علامت رب ضمہ دکھ رہی ہے ان 5 صیغوں میں؟ جی آقا. ان دونوں کو تو مبنی بولا ہے انہوں نے. کیا ہے؟ ضمیر ہے. یہ ضمیر ہے. ضمیر ہے، اعراب نہیں ہے. باقی 7 جگہ لیکن انہیں اعرابی ملے گا آپ کو. دیکھیے 1 2 3 4 5 6 7 7 جگہ نون اعرابی ہے. چاروں تسنیہ 2 اور 2 4. 2 جامع مذکر غائب و حاضر، ایک واحد مؤنث حاضر. 7 جگہ نون اعرابی اور 2 مبنی ہوتے ہیں. یہ تو تھا مضارع مرفوع. اب یہ کہہ رہے ہیں مضارع منصوب کی بات ہے. کہا کہ مضارع منصوب 2 سوال ہوئی، پھر وہی 2 سوال. کب منصوب ہوتا ہے؟ کس کا مضارع؟ کسا مضارع منصوب کب ہوتا ہے؟ بولی نہیں جوائن کر کے ایسے کیسے جب کلاس ہو رہی ہے عامل میری نصب اور جی کسا کب منصوب ہوتا ہے پہلے مضارع؟ السلام علیکم آقا صاحب. وعلیکم السلام. کب پہلے مضارع منصوب ہوتا ہے؟ جب عامل نصب فعل مضارع جی سے پہلے. فعل مضارع کے شروع میں اگر عامل نصب آ جائے، نصب دینے والا عامل آ جائے تو مضارع منصوب ہوتا ہے. منصوب ہوگا. مضارع نصب دینے والے عامل 2 طرح کے ہیں. جو ڈائریکٹ نصب دیتے ہیں وہ 4 ہیں. ان ہے، لن ہے، کہ ہے، اذا ہے. اور کچھ پوشیدہ ان کے ذریعے سے دیتے ہیں. حتی ہے، واو ہے، ما ہے، او ہے. یہ وہ ہیں کہ جو ان کے ساتھ نصب دیتے ہیں. پوشیدہ ایک چھپا ہوا ان ہوتا ہے ان کے بعد اگر یہ مضارع پہ آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب ہم اس میں سے لن لیتے ہیں. مثال کے طور پر لن آ گیا اس کے شروع میں. جی فعل مضارع کے شروع میں جب ناصب آ جائے تو لن آ گیا. لن داخل کیجیے. ٹھیک ہے. ارے بولیے بھائی. لن داخل کیا سب میں. لن داخل کیجیے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہا کہ مضارع منصوب جب ہوگا جب اس کے شروع میں نصب دینے والا عامل آ جائے. جیسے لن آ گیا مثال کے طور پر. ساتھ ہی جب نصب دینے والا عامل آ جائے گا تو نصب دے گا. نصب کیا دے گا؟ جہاں جہاں ضمہ ہے مضارع میں، جہاں جہاں ضمہ ہے وہاں
فتح کر دے گا. لمبا یاد ہے کہ وہاں فتح ہو جائے گا, وہاں ٹھیک ہے فتح ہو جائے گا. اور جہاں جہاں لمبا تھا وہاں فتح ہو جائے گا, اور جہاں جہاں نون اعرابی ہے وہ گر جائے گا. جہاں جہاں نون اعرابی ہے وہ گر جائے گا. ٹھیک ہے وہ گر جائے گا. آئیے دیکھیے چھٹے بار سیکھے کے جی. نہیں میں نے کہا کہ نون اعرابی گرے گا. چھٹے بار میں بھی نون اعرابی نہیں ہے. جہاں جہاں نون اعرابی ہے وہ ٹھیک ہے. اگر اس کو نون تانیث بولتے ہیں نا. کس نے کہا نون تانیث؟ کون ہے یہ؟ نون ضمیر ہے, وہ ضمیر ہے. ہاں نون تانیث جمع مؤنث کی علامت ہے, وہ جمع مؤنث کی علامت ہے وہ. ٹھیک ہے. کیا سب جگہ سے وہ کہیں رہا تو نہیں جہاں جہاں نون اعرابی تھا؟ جی بالکل. دو صیغوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ یہ دونوں صیغے مبنی ہیں, ان میں اعراب نہیں ہوتا. اب گردان کیجئے لن ینصرا لن ینصرا لن ینصروا لن ینصرا لن تنصرا لن ینصرنا لن تنصرا لن تنصرا لن تنصروا لن تنصری. یہاں پر نون آتا ہے نا, ٹھیک ہے. لن تنصری لن تنصرا لن تنصرا لن تنصرا ہو گیا مضارع منصوب. ایک دفعہ لکھ کے پریکٹس کر لیں گے تو ذہن میں بیٹھ جائے گا. سوال وہی, فعل مضارع کب منصوب ہوتا ہے؟ جب کوئی نصب دینے والا عامل فعل مضارع کے شروع میں آ جائے. جب کبھی نصب دینے والا عامل فعل مضارع کے شروع میں آ جائے تو فعل مضارع منصوب ہو جاتا ہے. آ گیا تو منصوب ہوگا تو علامت نصب کیا ہوگی؟ کہا یا تو فتح ہوگی یا حذف نون, یا فتح یا حذف نون. فتح معنیوں میں 1 4 7 13 14 میں جہاں جہاں مضارع مرفوع میں علامت طرف ضمہ تھی, مضارع منصوب میں وہاں فتح آ جائے گا. اور مضارع مرفوع میں جہاں جہاں نون اعرابی تھا وہ نون اعرابی گر جائے گا. چھٹا بابا صیغہ کا نون نہیں گرے گا کیونکہ وہ ضمیر ہے, اعراب نہیں ہے, وہ صیغے نہیں ہے, گردان بن جائے گی. آپ ایسے پریکٹس کر لیں گے مضارع منصوب کی گردان بن گئی. مضارع منصوب لن ینصرا لن ینصروا. آپ اسے دوسری طرح سے سمجھ میں آ گئی یہ بات. ایک دو بار مضارع کی گردان یضرب یضربان ینصر ینصران یقتل یقتلان 4 5 گردانیں لکھ کے جب آپ یہ پریکٹس کریں گے سب سمجھ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے. آپ اسے ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ نصب دینے والے عوامل جو ہے فعل مضارع کو 2 طرح کا عمل کرتے ہیں. وہ عامل 2 طرح کا عمل کرتے ہیں. بولیے عمل کتنے طرح کا کرتے ہیں؟ 2 طرح کا. جی عمل یا یہ ویسے لکھ دو نصب دینے والے عوامل کا عمل 2 طرح کا ہوتا ہے. عمل 2 طرح کا ہوتا ہے. لفظی عمل بھی ہوتا ہے. بولیے کیا ہوتا ہے؟ لفظی عمل, معنوی عمل. لفظی عمل معنوی. لفظی عمل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لفظ میں کیا اثر ڈال رہے ہیں اس کے. آپ نے ابھی سارا جو دیکھا تھا وہ لفظ میں ہی اثر تھا. کیا اثر تھا؟ ضمے کی جگہ فتح ہو گیا, نون گر گیا, یہ لفظ میں اثر تھا. کائے میں لفظ میں. معنوی عمل کیا ہوتا ہے؟ معنوی عمل یہ ہے جو اس کے معنی میں کیا عمل کیا اس نے. مثال کے طور پر ینصرو مدد کرتا ہے یا کرے گا, یہی معنی تھے. لیکن جب لن آیا ینصرا ہرگز مدد نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. لفظ عمل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیکھنے میں لفظ میں کیا اثر ڈالا. معنوی عمل معنی میں کیا عمل کیا. کچھ عوامل ایسے ہیں جو فقط لفظ میں اثر ڈالتے ہیں, معنی میں نہیں. کچھ ایسے ہیں جو معنی میں اثر ڈالتے ہیں, لفظ میں نہیں. ٹھیک ہے. فی الحال نصب دینے والے عوامل مضارع کو وہ ہیں جو لفظ میں بھی اثر ڈالتے ہیں, معنی میں بھی. ٹھیک ہے. کیسے؟ کیا دیکھیے لفظی عمل تو نواسب کا سیم ہے بھائی. نصب دینے والے عوامل کا لفظی عمل تو سیم ہے. کیا
نصب دیتے ہیں پہلے مضارع کو، نصب دیتے ہیں 5 صیغوں میں فتحہ، 7 صیغوں سے نون گر جاتا ہے. لفظ میں لفظی عمل میں تو سیم ہے سارے نصب دینے والے عوامل. جو نصب دینے والے عامل ہیں وہ نصب بھی دیں گے نا. جی جی عمل میں فرق ہے معنوی عمل میں. مثال کے طور پر لن کیا کرتا ہے؟ لن جو ہے وہ فعل مضارع، پہلی بات تو فعل مضارع دو زمانے تھے نا، حال مستقبل، مدد کرنا یا کرے گا. تو لن کا پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک مستقبل سے فیوچر سے مخصوص کر دیتا ہے، فعل مضارع کو فیوچر سے مخصوص کر دیتا ہے، اور ابدی نفی کرتا ہے تاکید کے ساتھ، تاکید کے ساتھ نفی کرتا ہے. نیگیٹو تاکید ایک ہوتا ہے، نیگیٹو سمپل ایک ہوتا ہے تاکید کے ساتھ ہرگز مدد نہیں کرے گا. جی جی یہ لن کا عمل ہے. ٹھیک ہے. اور مثال کے طور پر میں کہوں عمل کیا ہے؟ علت بیان کرنے کے لیے آتا ہے، علت بیان کرنے کے لیے آتا ہے تاکہ جی یا نا کہ ادروسا تاکہ میں سیکھوں. جی تو کہا میں آپ کے پاس آیا کہ ادروسا تاکہ میں سیکھوں، تاکہ میں سیکھوں تو علت کے معنی میں آتا ہے، ریزن کے. سب کے معنی الگ الگ ہے نہیں. ان کے معنی بتایا نہیں، یہ کہ اذن جواب کے لیے آتا ہے. کائے کے لیے؟ کوئی اگر سوال کرے نہ، کوئی اگر کوئی بات کرے جملے کے جواب کے لیے آتا ہے. میں آپ سے ملاقات کروں گا تو ہم آپ کا اکرام کریں گے، تو ہم آپ کا اس وقت ہم آپ کی احترام کریں گے، ناشتہ پانی کرائیں گے. اذان اکرم کا تو یہ اس کے جواب کے لیے آتا ہے. تو سب کا معنی بھی عمل الگ ہے، چاہے ناصب ہو نصب دینے والا لفظی افضل تو سیم ہے تمام نواسب کا، لیکن معنی بھی عمل الگ الگ ہے سب کے. ٹھیک ہے. جی بہرحال یہ ابھی ہمارے پڑھنے کی بات نہیں ہے. جی اگر مطلب یہ جو لن ہوتا ہے حرف جارہ بھی ہوتا ہے نا؟ نہیں، لن کوئی حرف جر نہیں ہوتا. کس نے کہا لن حرف جر ہوتا ہے؟ حرف جر 17 ہیں، واو فا ثم او با تا کاف لام واو منزو مز خلا ربا حاشا فی ان علا حتا الا. کہیں ان نہیں ہے اس میں، 17 حرف ہیں حرف جر. لن صرف ناصب ہے، لن نفع دیتا ہے. جی حرف جارہ جو اپنے بعد آنے والے حرف کو جر دیتے ہیں، وہ جر دیتے ہیں، یہ نصب دیتا ہے، اور فعل کو نصب دیتا ہے یہ. ٹھیک ہے. حروف جار جو ہیں وہ فعل پہ داخل نہیں ہوتے پہلی بات تو. ٹھیک ہے. یہ فعل پہ یہ ناصب ہے، نصب دینے والا. حروف جر 17 ہیں، وہ یہ نہیں، ان میں سے یہ نہیں ہے. با تا کاف لام واو منزو مسخلا ربا حاشا فی ان ادا حتا الا. اور کون سے چھوڑ دیے؟ ایک دو چھوڑ دیے. 17 حرف ہیں، با تا کاف لام واو منزو مسخلا ربا حاشا من ادا فی ان علا حتا الا. ان میں سے نہیں ہے یہ. ان جو ہے وہ فعل مضارع کو نصب دیتا ہے، لن کو نصب دیتا ہے، کہ دیتا ہے، اذن دیتا ہے. کہ ہوتا ہے مطلب یہ حتا وغیرہ ہے حرف جر جو حتا ہے وہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. حتا حرف جر بھی ہوتا ہے. کچھ حرف ایسے ہیں جو دو حرف بھی ہوتے ہیں اور اسم بھی ہوتے ہیں. بہرحال سمجھ میں آیا؟ جی فعل مضارع منصوب. تو نصب فعل مضارع کو نصب دینے والے عوامل دو طرح کے ہیں. کچھ وہ ہیں جو ڈائریکٹ خود نصب دیتے ہیں، کون کون سے؟ ان ہے، لن ہے، کہ ہے، اذن ہے. کچھ وہ ہیں جو ڈائریکٹ نصب نہیں دیتے، بیچ میں ایک ان چھپا ہوا ہوتا ہے. حتی یتوبا، حتی یتوبا مثلا اضرب المذنبا، اضرب تم مارو، تم مارو کسے؟ مذنبا گنہگار کو مارو، تم گنہگار کو مارو. حتی یتوبا کب تک مارنا؟ حتی یتوبا یہاں تک کہ وہ توبہ کر لے، یہاں تک کہ وہ توبہ کر لے. لیکن حتی کے بعد مضارع منصوب ہے نہیں ہے. جی تو حتی نے ڈائریکٹ نصب نہیں دیا اسے، ایک ان پوشیدہ ہے یہاں پر ایس میں ایسے حتی ان یتوبا. ٹھیک ہے. جی جی چلیے. بہرحال مضارع منصوب ہو گیا. دو طرح کا یہ عمل کرتے ہیں. لفظی عمل تو نواسب کا سیم ہی رہے گا بھائی، جو جس کے نام کے آگے ناصب لگ رہا ہے کہ یہ ناصب ہے تو نصب بھی دے گا نا. جی معنی بھی عمل الگ الگ ہے، ہر حرف کا الگ معنی ہے، ہر حرف کے الگ معنی ہے. ان کے الگ ہیں، لن کے الگ ہیں، کہ کے الگ ہیں، اذن کے الگ ہیں. سمجھ میں آ گیا؟ یہ ہماری پریکٹس ہوئی پہلے مضارع منصوب کی. آئیے کتاب سے دیکھتے ہیں، آئیے کتاب سے دیکھتے ہیں. آئیے
سب کو دکھ رہا ہے؟ جی آقا. سحر سب بیدار ہے تب جی تسکین زہرا شہلا. دیکھیے اقسام اعراب در فعل، کیونکہ ہم نے پیچھے اعراب کی قسمیں پڑھی تھی نہیں پڑھی تھی؟ اعراب رفع نصب جر اور جزم ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جی. اور بنا جو ہوتی ہیں وہ ضمہ فتح کسرہ سکون ہوتی ہے. پھر بتایا تھا کہ حرف سارے مبنی ہوتے ہیں کلمے میں. کلمہ جو تین کلمے کی قسمیں تھی، تین اسم فعل جی. حرف اس میں فی. سارے مبنی ہوتے ہیں، تو اعراب کی تو وہاں بات ہوگی نہیں. جی. اسم اکثر معرب ہوتے ہیں، کچھ مبنی ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں کچھ مبنی، وہ مبنی بھی دیے تھے. فعل اکثر جی. مبنی ہوتے ہیں، کچھ معرب ہوتے ہیں، فقط فعل مضارع کچھ ہو رہا ہوتا ہے، وہ بھی چھٹے باب میں جی. سے چھوڑ کے. تو اب ظاہر سی بات ہے اب جب اعراب کی بات چلے گی تو کیونکہ فعل میں کم گفتگو ہے اعراب کی، اس لیے پہلے فعل کے جی. اعراب بیان کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد اسم کی کیا اعراب ہو، کب اعراب ہوگا، کیا اعراب ہوگا، وہ بعد میں. تو پہلے اعراب کی قسمیں پڑھیں گے. مضارع مرفوع ہم نے پڑھ لیا، مضارع منصوب ہم نے پڑھ لیا، مضارع مجزوم پڑھیں گے انشاءاللہ. درس چہارم چوتھا درس نحو مقدماتی میں مضارع مرفوع اور منصوب ہے چوتھے درس میں. علامات رفع انہوں نے پہلے علامتیں گنا دی ہیں. علامات رفع میں مضارع کو رفع کی علامت کیا ہے؟ ضمہ. علامت رفع کی علامت کے جو اصل میں ضمہ ہیں، لیکن کبھی کبھی نون ضمے کی نیابت پر جانشینی کرتا ہے. بس نتیجہ کیا نکلا؟ فعل مضارع در حالت رفع، فعل مضارع حالت رفعی میں دارائے دو علامت رکھتا ہے، ضمہ اور نون. ضمہ اور نون. لیکن یہ ضمہ کہیں پہ ظاہر ہوتا ہے، کبھی ظاہر ہوتا ہے، کبھی پوشیدہ ہوتا ہے. جہاں پہ ضمہ ظاہر ہوتا ہے جن صیغوں میں، اگر فعل ناقص ہو تو انہی صیغوں میں ضمہ پوشیدہ ہوتا ہے. صیغہ نمبر 1 4 7 13 14 ینصرو اور 2 تنصرو ہیں، یہ یاد رکھنا. چوتھا بھی تنصرو ہوتا ہے، ساتواں بھی. انصرو ننصرو ہو گئے 5 صیغے. در فعل ہے ناقص سے صیغہ ہے، انہی صیغوں میں فعل ناقص میں علامت رفع ضمہ مقدر ہوتا ہے. دیکھیے یرمی کہاں ہے ضمہ؟ یرمی ہو یا کے اوپر. ترمی میں کہاں ہے ضمہ؟ جی. تدعو میں کہاں ہے؟ افشا نقشا. دیکھیے یا کی بھی مثال دے دی، واو کی بھی، الف کی بھی. چاہے لام الفعل کی جگہ حرف علت یا ہو، چاہے واو ہو، چاہے الف ہو، ضمہ حالت رفع میں پوشیدہ رہے گا. تو علامت رفع 5 صیغے فعل ناقص سے بالا، اوپر کے 5 ناقص کے صیغوں میں علامت رفع ضمہ پوشیدہ ہے. اصل میں یہ ایسے تھے: یرمیو، ترمیو، تدعو، اخشیو، نقشیو، یہ ایسے تھے. اصل میں ایسے ہونے چاہیے تھے، لیکن یہاں ضمہ پوشیدہ ہے، کیونکہ یہ میں نے بتایا تھا کہ یہ نارمل نہیں ہے، بیمار ہے، معتل ہیں. ان کا علاج کیا گیا ہے. ان کا علاج یہ ہے کہ اگر یہ والے لیبل کی بیماری ہے تو ضمہ گر جاتا ہے. یہ لیبل کون سا ہے آگے جا کے پڑھیں گے. اس لیبل میں آ کے ضمہ پوشیدہ رہ جاتا ہے، حذف ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کل آپ نے بتایا تھا کہ صرف الف والے میں نہیں ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے. میں یہ مضارع مرفوع کی بات کر رہا ہوں ابھی. مضارع مرفوع میں چاہے ناقص الفی ہو، چاہے واوی ہو، چاہے یائی ہو، ضمہ پوشیدہ رہتا ہے. لیکن اگر مضارع منصوب ہوگا تو ناقص الفی کو چھوڑ کے باقی میں پوشیدہ رہے گا، باقی میں ظاہر رہے گا، اس میں پوشیدہ رہے گا. بس ضمے کی بات چل رہی ہے ابھی. مضارع مرفوع چل رہا ہے یہ جو میں پہلے پڑھا چکا ہوں، بعد میں آئے گا منصوب. فی الحال مضارع مرفوع میں ضمہ پوشیدہ رہتا ہے. مضارع مرفوع میں ضمہ چاہے ناقص واوی ہو، چاہے یائی ہو، چاہے الف، ضمہ پوشیدہ رہے گا. لیکن مضارع منصوب میں یہاں پوشیدہ رہتا ہے بس ناقص الفی میں، باقی یہاں ظاہر رہتا ہے. بہرحال نون جو ہوتا ہے افعال خمسہ میں، اور آپ کہیں گے افعال خمسہ آپ نے تو 7 صیغے کہے تھے، 5 کیوں کہہ رہے ہیں؟ کون بتائے گا اس کا ریزن 5 کیوں کہہ رہے ہیں؟ آسان، کیونکہ ایک ینصران ہے، 3 تنصران ہے نا، تو سیم ہی ہے. تو الگ الگ کیا گننا؟ ایک تنصران گن لیجئے بس، 2 ہٹا دیجئے تو 7 میں سے 2 ہٹ گئے، 5 ہی بچے. تو یاد رکھنا جب بھی افعال خمسہ نام آئے، جب بھی افعال خمسہ نام آئے تو یہی 7 صیغے مراد ہیں جہاں نون ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ 3 تو سیم ہے نا تنصران، تو ایک لے لیجئے، 2 چھوڑ دیجئے. تو ینصران، تنصران، ینصرونا، تنصرونا، تنصرینا. ٹھیک ہے. تو یاد رکھنا ایک ہوتے ہیں صیغہ خمس، 5 صیغے، تو 5 صیغوں کا نام آئے تو 1 4 7 13 14. اور اگر افعال خمس نام یاد آئے
नाम लिया जाए तो वो 7 सीगे मुराद हैं, ठीक है। 5 क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक जो है वो रिपीट वाला है। तरकीब कैसे करेंगे अब यंसुरो की, तरकीब ऐसे होगी, यंसुरो फेले मुजारे मरफू है, अलामत रफ़ ज़म्मा ज़ाहिर है। फेले या नक्शा फेले मुजारे मरफू है, अलामत रफ़ ज़म्मा पोशीदा है जी। यंसुरूना फेले मुजारे है, अलामत रफ़ नून है, नून है। अभी क्योंकि इराब की बात चल रही है, खाली यही रिपीट करा रहे हैं आपको, वरना अगर आपसे वैसे अगर कोई पूछे तो आपको पता है क्या बता रहा है, यंसुरूना फेल मुजारे मुस्बत है जी, तीसरा सीगा है जमा मुज़क्कर गायब का यंसुरूना जी, अलामत क्या कहते हैं, अलामत मुजारे या है, ज़मीर इसमें वाव है, इराब इसमें नून है, ठीक है। और वज़न इसका यफ़उलूना है। अब सारी चीजें बतानी होगी, कभी ये मत कहना कि उन्होंने एक ही चीज बताई कि इराब नून है, क्योंकि इराब की बात चल रही है इसलिए वो लेके चल रहे हैं, जमीर की बात पहले गिना चुके सर्फ में मसलन, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे क्योंकि इराब से रिलेटेड बात है तो इराब बता रहे हैं, वरना अगर आपसे कोई पूछे नक्शा क्या है तो आप फौरन कहेगा नक्शा फेले मुजारे है, 14वां सीगा है, जमा मुतकल्लिम का सीगा है जी, जमीर इसके अंदर नहनो पोशीदा है, अलामत मुजारे नून है, और इराब इसमें जम्मा पोशीदा है, ठीक है। रफ़े मुजारे, मुजारे रफ़ कब होगा, मरफू कब होगा, हरगा जब कभी फेले मुजारे अवामिल नस्ब जज़्म, नस्ब और जज़्म देने वाले अवामिल से आरी होगा, खाली होगा, मरफू होगा। यंसुरो यंसुराने यंसुरुना पूरी करता। अब ये मुजारे मरफू खत्म हो गया, मुजारे मंसूब। अलामात नस्ब क्या है आपको बता दिया मैंने, या तो फतहा या हस्फे नून। अलामत नस्ब अस में वही फतहा है, लेकिन बाज़ सीगों में मुजारे मंसूब में नून हस्फे नून उसकी नियाबत करता है फतह की, फतह के बदले नून हस्फे नून। बस पहले मुजारे हालत नस्बी में 2 अलामतें रखता है, फतहा और हस्फे नून दरफ़ाल खमसा, वही 7 सीगों में हस्फे नून। फतह कहां पर, वही 5 सीगे 1 4 7 13 14, अगर फेल सही हो या फेल नाक़िस वाविया या हो। देखिए लन यरमिया या के साथ जाहिर है नहीं, लन तरमिया लन तदओआ लन अदओआ लन नदओआ, नाक़िस वावी में भी जाहिर हो गया और नाक़िस याई में भी, और फेल सही में तो फतह दिखाई दे ही रहा है, ठीक है, जाहिर है। लेकिन नुक्ता अलामत नस्ब नाक़िस अलिफी, लेकिन अगर फेल नाक़िस अलिफी है, लामुल फेल की जगह हर्फ अलिफ है जैसे यख्शा, तो इन्हीं 5 सीगों में फतह पोशीदा होगा। देखिए लन यख्शा, लन तख्शा, लन तख्शा, लन अख्शा, लन नख्शा, फतह पोशीदा है। और हस्फे नून इन्हीं 7 सीगों में, देखिए यंसुराने था यंसुरा, तंसुराने 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 था लन तंसुरा, लन यंसुरू लन तंसुरू लन तंसुर, जहां जहां नून था वह नून नस्ब हो गया। अब नस्ब देने वाले आमिल कौन कौन से हैं, फेल मुजारे बादत अवामिल नस्ब। कब मंसूब होता है फेल मुजारे, अवामिल नस्ब के बाद फेल मुजारे मंसूब हो जाता है। अवामिल नस्ब मुजारे, मुजारे को नस्ब देने वाले अवामिल 2 तरह के हैं, या तो नासिब बिज़ात हैं, बिज़ात यानी जातन खुद नस्ब देते हैं, या वो एक पोशीदा अन के जरिए से नस्ब देते हैं। जो बिज़ात डायरेक्ट खुद नस्ब देते हैं वो 4 हर्फ हैं, अन लन कै इज़न। इनकी मिसालें ये कल पढ़ लेंगे इंशाअल्लाह, कल टाइम हो गया। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। प्रैक्टिस करेंगे, कॉपी पे होमवर्क करेंगे, सब आसान हो जाएगा, क्योंकि पहले मुजारे मरफू मैं इसीलिए कह रहा था, अगर ये समझ में आ गया तो सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि जब पता है कि नून कहाँ है, जम्मा कहाँ है, तो मुजारे मंसूब में जहां जहां जम्मा है वहां फतह कर दो, जहां जहां नून है वो नून है, बस ठीक है। चलिए प्रैक्टिस कीजिएगा। खुदा हाफिज़। इंशाअल्लाह। खुदा हाफिज़। अल्लाह